کے ٹاپک میں جائیں اور اس کو غور سے دیکھیں, پھر یہ آپشنز کمپیئر کریں. ڈائیگرام کے دیکھو سارا. سر اے آپشن آتا ہے, میں نے خود اے ہی آپشن کیا ہوا ہے. یس, ویسے جنرلی یہی لگتا ہے. یس, اے ہی لگتا ہے. سر کامن سینس کی بات ہے, دیکھیں میسج آپشن بی میں میسج اور میڈیم دو دفعہ لکھا ہے, میسج اور میڈیم ہوتا ایک ہی بات ہے, تو میسج اور میں پھر میڈیم کہہ والا رہا آپشن ہوں, میں تمہیں پھر کہا ہے, آپ لوگ بات غور سنتے ہو, میں نے کہا تھا جنرل کامن سینس سے زیادہ گو ٹو فالو دا بک. جنرلی سارے ٹھیک لگتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, ٹاپک کو دیکھو سارے غور سے, ٹاپک کے ڈائیگرام کو دیکھو. اس میں نے کیا کہا تھا پہلے, میں نے کہا تھا اس بک میں تھوڑی غلطی ہے, یاد کرو. سر آپ نے ایک بار بتایا تھا نا, جب آپ پڑھا رہے تھے, تو آپ نے یہ پوائنٹ بھی کہا تھا کہ میں نے آپ کو بچوں پہلے کہا تھا کہ جو جس چیز سے ہم بیچتے ہیں تو وہ چینل ہوتا ہے, لیکن بک میں وہاں پہ ایک جگہ میڈیم آ گیا تھا, تو آپ سے یہ سوال بھی ہوا تھا, تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں, یا اگر بک جیسے کہہ رہی ہے تو آپ نے بک سے ہی جانا ہے. تو ویسے اس نے, آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ پہلے اس نے چینل کہا تھا, اب وہ میسج کہہ رہا, پتہ نہیں بک میں غلطی کیا ہے. میں نے اسی غلطی, یہ جو آپ جواب میں اپنے سوال کا جواب بھی دے رہے ہو, میں نے بتایا بھی تھا یہ بک میں غلطی ہے, اور یہ غلطی پر ہی بچے غلطی کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے بات غور سے سنی نہیں تھی میری, اس لیے میں لکھوا دیتا ہوں. دوبارہ بتاؤ پیج نمبر کون سا بچے, بتاؤ پیج نمبر کیا ہے. پیج نمبر 7 ہے. پیج نمبر 7 پہ سارے بچے ڈائیگرام دیکھیں ذرا. اب ذرا کمپیئر کرو آپشنز کو, کیا جواب بنتا ہے, کیوں بنتا ہے 2, کیوں؟ کیونکہ اس میں بک نے کیا کیا ہوا ہے, بک نے کیا کیا ہوا ہے, اس نے میڈیم درمیان میں ہے, میڈیم لگایا ہوا ہے, میڈیم کو چینل ٹریٹ کیا ہوا ہے نا, یہ میں نے بتایا تھا, مجھے یاد ہے اچھی طرح. کسی کو شک ہے تو لیکچر نکال کے سن لے. آپ نے لکھوایا تھا سر 2.4 میں میڈیم کو چینل کا نام دیا گیا ہے. فورو پڑھا رہا ہوں, میک شور یو لسن ٹو می کیئرفلی. اور ابھی میں نے سوال کرنے شروع نہیں کیا, ابھی تو میں صرف دیکھ رہا ہوں آپ کو. جب میں کہہ رہا ہوں بی سی میں وہی بچہ نکلتا ہے who goes by the book. جنرلی سارے ٹھیک لگتے ہیں پہ سارے آنسرز. آگے چلو, نیکسٹ سوال. اور کوئی سوال بھائی؟ بس دیٹس اٹ. یس سر. سارے کر لیے کہ نہیں کیے سب نے؟ سر یہ کوشچن نمبر 13 ہے, ایک بار بتا دیں. کون سا 13 سر؟ 13. اچھا, اب یہ تھوڑا سا ٹرکی تھا, اس کو آپ نے غور سے فالو کرنا تھا. ٹی وی پینل انٹرویوز کنڈکٹڈ وتھ پرومیننٹ پرسنالٹیز. یہ پہلا والا حصہ ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ پارٹ ہوتا ہے, اس میں خالی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کہانی بیان کرتے ہیں تھوڑی سی. ٹی وی پینل انٹرویوز کنڈکٹڈ وتھ پرومیننٹ پرسنالٹیز ان ویریس فیلڈز شو that these individuals often lack good communication skills. یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا, ایک بیان ہے. اب ہم نے کوئی ریسرچ نہیں کی, لیکن ہم ان کے بیان سے چلو ہم کہیں چلو ٹھیک ہے, اگر کہتے ہو ٹھیک ہوگا. Choose the answer that best describes the 4 of the most common traits, مطلب خوبیاں, which are indicative of their unsatisfactory communication skills. سوال کو سمجھنا ضروری ہے اردو میں. چوز دی آنسر مطلب مندرجہ ذیل میں سے آپ نے وہ آنسر چوز کرنا ہے دیٹ بیسٹ ڈسکرائبس, جو کہ بہترین طور پہ ڈسکرائب کرتے ہیں کیا, وہ ایسی 4 خصوصیات یا خوبیاں which are indicative, جو کہ نشاندہی کرتی ہیں کہ unsatisfactory. یار سارے انمیوٹ کریں, میوٹ کریں مائکرو فون, یار میوٹ کرو. اوپر انہوں نے بتا دیا اسٹیٹمنٹ میں کہ سیلیبریٹیز کی کمیونیکیشن سکلز بری ہوتی ہیں یار. اب وہ سوال یہ کر رہے ہیں اگر بری ہیں تو نیچے دی گئی آپشنز میں سے ان بری کمیونیکیشن سکلز کی وجوہات کی نشاندہی کریں ذرا. اب وہ وجوہات کتنی ہیں, 4. انہوں نے کہا 4 وجوہات کرو. اب باری باری پڑھیں گے اور اس میں سے اپنے 4 وجوہات کا پک کرنا ہے. پہلا, ان کی بیڈ کمیونیکیشن کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, the interviewee tends to be over talkative and attempts to dominate discussion. اس کی مطلب وہ گڈ کمیونیکیشن سکل نہیں ہے. بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ بات کرتا ہے
اور ڈسکشن پہ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 2, انٹرویوی جس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے سیلیبریٹی کا, فریکوینٹلی انٹرپٹس دا ماڈریٹر. کون ہوتا ہے؟ اینکر. all other members جو انٹرویو کا انٹرویو کیا جا رہا ہے بار بار ماڈریٹر سے تنگ سوال کرتا ہے, پورا جواب بھی نہیں دیتا, اور باقی پینل کی ممبر سے بھی سوال جواب کرتا ہے. The interview is excessively critical of other participants. وہ بہت تنقید کرتا ہے باقی پارٹیسپینٹس پر. The interview engages in aggressive non-verbal posturing. ایسے تاثرات جسچرز دیتا ہے, اس سے دوسرا بندہ اوفینڈ ہو جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے. The interview is not attentive. وہ متوجہ ہی نہیں ہے. When the moderator جو اینکر ہے اور other members of the panel are speaking, the interviewee lacks confidence. اس میں اعتماد ہی نہیں ہے. اب ہم نے 6 میں سے بتانا ہے کہ کون سی جو 4 ہیں وہ اس کی بیڈ کمیونیکیشن سکلز کی وجوہات ہیں. ہاں جی, پہلا بنتا ہے اس کی بیڈ کمیونیکیشن سکل کی پہلی وجہ کیا یہ ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے, وہ ہر وقت خود ہی بولتا رہتا ہے اور بار بار ڈسکشن کو غالب آنے کی کوشش کرتا ہے. کیا ہو سکتا ہے یہ؟ ہاں سر جی, سارے ہو سکتے ہیں, ساری ہو سکتی یس سر یہ والا ہوتا یس سر سارے ہی ہو سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ بار بار باتیں کر رہا ہے, بار بار باتیں کر رہا ہے, سنتا کم ہے بولتا زیادہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ جی بس کوئی سر. بولتا رہے, اسی کی ہے. بات یس سر. یس سر. انٹرویو جو بار بار اینکر سے خود سوال جواب کرتا ہے, اس کی بات پوری نہیں سنتا, باقی ممبرس کو بار بار تنگ کرتا ہے, پھر بہت زیادہ تنقید کرتا ہے اور جو ہے ایگریسو ہو جاتا ہے, اور پھر جو اٹینٹیو بھی نہیں ہے اور وہ کانفیڈنس بھی نہیں ہے اس میں. تو آپ کہہ رہے ہیں 6 کی 6 وجوہات ہیں اس کی, ہمیں 4 چننی ہیں یار. سر پہلی 4 سر. پہلی 4 ہیں اور آخری 2 کیوں نہیں ہیں؟ سر وہ اگر اٹینٹیو نہیں ہوگا تو سر وہ جواب کیسے دے گا, ایگریسو کیسے ہوگا؟ اور چھٹا والا چھٹا والا سر اگر اس کو کانفیڈینس نہیں ہے تو سر وہ بولے گا کیسے, سر وہ جواب کیسے دے گا؟ ہاں جی, باقی بتائیں. یاد رکھو یہ جو ٹرکی سوال آتے ہیں اس میں آپ کو اپنے آپ سے بھی بات کرنی پڑتی ہے, خود اپنے آپ سے پوچھنا پڑتا ہے. اس طرح کے تھوڑے مشکل آ جاتے ہیں, اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے, سوچنا پڑتا ہے, یہ بہت کلوز ہوتے ہیں, تو خود اپنے آپ سے بات کرنی ہے. تو میں بھی یہ بھی نہیں پتا اس کا آنسر کیا ہے, میرے خیال میں بھی بہت زیادہ ٹاکٹیو ہے, ڈومینیٹ کر رہا ہے, ماڈریٹر سے بار بار وہ کرتا ہے. کیونکہ دیکھو وہاں کہہ رہے ہیں لیکس گڈ کمیونیکیشن اسکل, مطلب کمیونیکیشن اسکل ہے اس میں لیکن گڈ کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے. تو کمیونیکیٹ تو کرنا آتا ہے نا اس کو, لیکن اچھی طرح کرنا نہیں آتا. تو پہلے میں کمیونیکیٹ تو کر رہا ہے, دوسرے میں کمیونیکیٹ کر رہا ہے, تیسرے میں کمیونیکیٹ کر رہا ہے, چوتھے میں کر رہا ہے, 5ویں میں بھی کمیونیکیٹ تو کر رہا ہے نان وربلی, چپ کر بیٹھا نان وربلی تو کر رہا ہوا ہے. تو لاسٹ 2 میں نان وربلی کر رہا ہے نا, وہ ایسے ہی ہے نا, لاسٹ 2 میں وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے وہ بول نہیں رہا. پہلے 4 میں وہ ایکٹیولی کمیونیکیٹ تو کر رہا ہے نا, لیکن اچھے طریقے سے نہیں کر رہا نا. تو یس میں بھی کہتا ہوں کہ یہ پہلے 4 ہی ممکنات اور پہ. آپ بتائیں جی کیا ہے اس کا آنسر کیا ہے؟ آل ہے سر آنسر تو آل ہے سر. یہ ویسے کیا کیا میں نے بی سر ہے خود ہی سر تھا, بی. میں نے نہیں, کیونکہ لاسٹ میں جو نا وہ لاسٹ 2 میں نان وربلی تو کمیونیکیٹ کر رہا ہے نا. سر مجھے لاسٹ والا لگ رہا ہے ہو سکتا ہے, کیونکہ سر وہ بول تو سکتا ہے, لیک آف کانفیڈنس میں وہ بول تو سکتا ہے, لیکن اس کی ہاں باتوں کا اتنا اچھا ہاں انداز نہیں ہوگا. ہاں بالکل. ہاں دیکھو لاسٹ میں وہ بول رہا ہے لیکن اعتماد سے نہیں بول رہا. یس سر, اس میں اور کانفیڈنس نہیں ہے, سیکنڈ بول لاسٹ میں رہا ہے. کیا ہے, سیکنڈ لاسٹ میں کیا ہے, the interview is not attentive when the moderator the members. اب attentive کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بتا آس پاس باتیں کر رہا ہو. لکھو سارے یہ لکھو, یہ پوائنٹ لکھو کہ attentive کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چپ بیٹھا ہے, کیا پتا آس پاس باتیں کر رہا ہو. اور لاسٹ میں لکھو کہ وہ بول تو رہا ہے لیکن اعتماد سے نہیں بول رہا. مطلب عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تہذیب نہیں ہے, آداب نہیں ہے بات کرنے کے. یہ تھوڑا ٹرکی ہوتے ہیں, بس سوچنا پڑتا ہے, ایسے تیز کرتا ہوں میرے سے بھی کئی غلط ہو جاتے ہیں, بس سوچنا پڑتا ہے, ٹائم لگانا پڑتا ہے ان سے. اور کوئی سوال پوچھو بھائی, اور کوئی؟ سر 12 بتا دیں. 12 12
As a professional trainer, you have just completed 3-hour training session on the subject of international trade. یہ ساری fictitious stories ہیں یار. پروفیشنل ٹرینر ہیں آپ نے 3 گھنٹے کا ٹریننگ سیشن مکمل کیا ہے کس سبجیکٹ پر؟ انٹرنیشنل ٹریڈنگ فائنانس فار اے گروپ آف 20 مینجمنٹ ٹرینیز آف فینکس بینک. یہ کہانی ہے نا, کہانی بیان کی ہے, ٹھیک ہے جی مان لیا ہم ہی تھے وہ. یو آر کین ٹو میجر دا سکسیس آف دا ریپرزنٹیشن اینڈ وڈ لائک ٹو نو دا ایکسٹینٹ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کس حد تک, ٹو وچ دا ٹرینی ہیو ایبزاربڈ. آپ وہ ٹرینر تھے یار, آپ نے ٹریننگ کی ہے لوگوں کے 3 گھنٹے, آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی وہ کتنی افیکٹو ہوئی ہے, کتنا انہوں نے ایبزارب کیا ہے. What are 4 different methods by which you can obtain feedback from the trainee? Ask them to write a summary of the salient points. salient مطلب کیا ہوتا ہے, main points. کیوں جی پہلا ٹھیک ہے, ask them to write a summary. کیا اس طرح فیڈ بیک لی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے سر. Number 2, ask them to give their opinion on the effectiveness of the lecture. یہ ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے سر. جی سر یہ یہ ایسا بھی ہو فیڈ بیک سکتا لی جا سکتی ہے. Ask them to give examples of the application of the knowledge they acquired. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یس سر, جی بالکل سر. ہو سکتا ہے. یس ہاں, کیونکہ فیڈ سر بیک آل ہیں. کئی طریقوں سے لی جا سکتی ہے نا فیڈ بیک. ان ساروں طریقوں سے کیا ریسیپینٹ کی رائے جانی جا رہی ہے, اس کی رائے جانی ہے نا. اور مقصد تینوں کا ایک ہی ہے کہ ان تینوں طریقوں سے یہ پتہ چلایا جائے کہ آپ کا میسج اس کو کتنا سمجھ آیا ہے. Ask them to give their opinion. دوسرا والا ہے کہ نہیں ہے, ask them to give their opinion on the effectiveness of the lecture. ہو سکتا ہے جیسے آپ ہم سے بھی پوچھتے ہوتے ہیں بیچ میں سے مین پوائنٹس. پہلا تو ہے سمری, مجھے دوسرا کا نہیں لگ رہا اتنا یار. Ask them to give examples of application. Ask them to give their opinion on the effectiveness of the. effective کتنا ہے, سمجھ آئے گا تو effective ہوگا. اس کا آنسر دیکھو, اس کا آنسر کیا ہے؟ ہاں ڈی ہے اس کا. آل ہے, آل ڈی. سر ڈی ہوگا. اور ہاں بس دھیان کرنا, بہت کلوز آتا ہے یہ. اور جب جوابات پڑھے کرو تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا کرو. کہ ایک اگر ریسیپینٹ اپنی رائے دے رہا ہے, کیا رائے دینے سے بھی اس کی فیڈ بیک ملے گی؟ ہاں, اس کی رائے سے بھی وہ بتائے گا کہ اسے کتنا سمجھ آیا. اس طرح اپنے آپ سے بات کرنی ہے تب یہ کریک ہوتے ہیں, ورنہ اتنی جلدی سمجھ نہیں آتا ہے. اور کوئی سوال؟ ہاں نمبر 8. سر ہاں سر یہ جو نمبر 8 پیچھے پڑھ رہے ہیں. آنسر ہے سر, یہ کنفرم کئی ہے کہ صحیح ہے سر؟ اور ایک اور ہی بتا دوں میں آپ کو, کئی آنسرز بھی غلط ہیں. تو ڈونٹ جسٹ بلائنڈلی فالو دی آنسرز. اور پھر آپ کو پھر کیا فالو کریں؟ سمپل, جسٹ فالو یور اسٹڈی ٹیکسٹ. کئی آنسرز بھی غلط ہیں, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں جسٹ فالو دا اسٹڈی ٹیکسٹ, لائن بائی لائن, ورڈ بائی ورڈ. اسی طرح ہی آپ کی کامیابی ہے, اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے. پہلے سارے بچوں سے ٹیکسٹ ہی پڑھایا, سارے کلیئر ہو جاتے ہیں 100%. اسٹڈی ٹیکسٹ ہی آپ کی مین بنیاد ہے. جو پیچھے آنسر ہے سر وہ 20 بتا انڈیکیشن دیں. ہے. کیا جو پہلے 8 پڑھتے ہیں سارے 8 پر ہیں یار. All of the following are recommendations for یار آواز نہ ہے, مائکرو فون بند کرو اپنے. All of the following are recommendations. سوال کا مطلب سمجھنا ہے. All of the following are recommendations, مشورے ہیں, for decreasing the negative outcomes of rumors except. اس کا مطلب کیا بنے گا اردو میں؟ All of the following مندرجہ ذیل میں سے سارے are recommendations, مشورے ہیں کس کے؟ for decreasing the negative outcome, منفی نتائج کو کم کرنے کے لیے. کس کے؟ رومرز, افواہوں کے. ایکسپٹ, ماں سوائے. مگر نیچے جو 4 دیے ہیں یہ مشورے, ان سے ہم افواہوں کے منفی اثرات کو کم کر سکتے ہیں, سوائے مطلب ان میں لکھے ہوئے میں کوئی ایک ہے ایسا جو منفی اثر کو کم نہیں کرتا. وہ کون سا ہے؟ پہلا, اب یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ٹیسٹ دے رہے ہو, ایگزام دے رہے ہو, کوئی لفظ مشکل آ جائے. اب یہ بھی ٹپ سن لو,
اب ہر بندے کو سارے لفظوں کا مطلب کبھی نہیں آتا ہوتا. کوئی اگر لفظ مشکل آ گیا جس کا پہلے آپ کو میننگ نہیں پتا ہوتا, اب وہاں الاؤڈ تو نہیں ہے ڈکشنری, تو پھر کرنا کیا ہوتا ہے, آپ نے پورا جملہ پڑھنا ہے. پورا جملہ جب پڑھو گے تو اس لفظ کا قریب قریب مفہوم نکل آتا ہوتا ہے. سمجھا رہا ہے؟ ایکسپلیننگ ججمنٹس اینڈ مینرز دیٹ may seem inconsistent اور guarded. اگر آپ کہہ رہے ہو مجھے guarded کا مطلب نہیں آتا, آپ کہتے ہو میں یہ کرتا ہوں ایکسپلین ججمنٹس, مطلب افواہوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ججمنٹس, میں فیصلوں کی تفصیل بیان کر سکتا ہوں لوگوں کو. جب لوگ پوچھیں گے یہ افواہ ہے, میں لوگوں کو بتاؤں گا یہ فیصلہ ہے, تو کیوں ایسا کیا گیا ہے. manners that may seem inconsistent, اور ایسے طریقے جو مطلب کیا ہوتا ہے, مطابقت, جو فیصلوں سے مطابقت. اینڈ manners that may seem inconsistent, اور وہ طریقے جو کہ ان فیصلوں سے مطابقت نہیں رکھتے, کہ ایک بندہ لوگوں کو تفصیل بیان کر رہا ہے, ان کو تسلی دلا رہا ہے, یار یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے. مطلب ایک افواہ اگر پھیلی ہوئی ہے تو افواہ کے توڑ کے لیے وہ کیا کر رہا ہے, کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ جو آیا اس کو تفصیلاً بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ افواہوں پر کان نہ دھریں. گارڈڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس پہ لوگ بہت جو ہے وہ چھپا کے رکھیں, چیزیں واضح نہ کریں. پہلے ہم سارے پڑھ لیتے ہیں. Explaining both positive and negative sides of future policies. Again, اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں باہر مارکیٹ میں ان کے اثرات کو کم کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں آپ کو تفصیلاً بیان کروں گا مثبت اور منفی پہلو, تاکہ آپ کے سامنے دونوں رکھے جائیں, تاکہ آپ کے واقعی یار مثبت یہ ہے, منفی یہ ہے. جب حالات کھل کے سامنے بیان کیے جائیں گے, ذہن کھلے گا, تو پھر آپ کہو گے یار وہ تو واقعی افواہ پھیلا رہا ہے, یار ہمیں واقعی تمام حقائق آج بتا دیے گئے ہیں, حقائق بتائے جا رہے ہیں. اوپنلی ڈیلیبریٹنگ ورس کے, فار ایگزامپل اگر ڈیلیبریٹ کا مطلب ہی نہیں آتا, فار ایگزامپل اوپنلی ڈیلیبریٹ ورس کے سناریوز, ورس کیس سب سے مشکل ترین حالات, ڈیلیبریٹ نہیں آتا, سب سے مشکل ترین حالات کے بارے میں بتانا. ان کے اوپر والے جو 2 پوائنٹس چلے آ رہے ہیں, ہاں جی بلا رہے ہیں ابھی, اچھا جو تیسرا والا پوائنٹ آ رہا ہے یار, یہ آتے ہیں ایگزام میں کئی ایسے. آپ کو اگر ڈیلیبریٹ کا مطلب نہیں آتا, آپ کہتے ہیں اوپر والے 2 پوائنٹس پہ اگر میں لنک کروں, اس میں ایک بندہ بتا رہا ہے, ایکسپلین کر رہا ہے, اس میں بھی ایکسپلین ہی کر رہا ہوگا نا. بھی ڈیلیبریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے تفصیل سے بتانا, یہ ریفریزنگ ہے, یہ اس کو کہتے ہیں ریفریزنگ. اس طرح آپ کو ٹرک کیا جاتا ہے, بچوں کو پینک کیا جاتا ہے. پینک نہیں ہونا, اوپر والا پڑھا کرو, دیکھو تھیم کیا چل رہی ہے. اچھا اوپر میں بندہ ایکسپلین کر رہا ہے, یہاں بھی ایکسپلین کر رہا ہے نا کہ اب برے سے برے حالات کیا ہو سکتے ہیں, تو لوگوں کو تسلی دے رہا ہے, ان کو پرسویڈ کر رہا ہے, ان کو کیا کہتے ہیں, ان کی دل جوئی کر رہا ہے, ان کو مطمئن کر رہا ہے. لاسٹ, disregarding the situation, disregarding اگنور کر دے situation because 90% of the time the problem, آخر میں وہ کرتا ہے چھوڑو یار, اگنور کرو, یہ خود ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو ان چاروں میں سے کون سے طریقے آپ سمجھتے ہو افواہوں کا توڑ ہے اور کون سا افواہوں کا توڑ نہیں ہے؟ ہاں جی سر پہلے 3 توڑ ہیں اور جو آخری ہے وہ توڑ نہیں ہے اس کا. پہلے 3 والے توڑ کیوں ہیں, کیوں سر کیونکہ اس میں وہ اس کے ایکسپلین کر رہے چیزوں کے بارے میں. ریئل لائف میں بھی ایک بندہ آپ سے کہتا ہے سنیں یار سنیں یہ ہو رہا ہے, تو پھر آپ اس کا توڑ کیسے نکالتے ہو؟ آپ تفصیلی بیان کرتے ہو نا. افواہوں کا توڑ ہی ہوتا ہے حقائق بیان کر دو کھل کے. تو اگین بتا رہا ہوں, یہ ایم سی کیو سارے سنیں غور سے ابھی ہے. ایم سی کیوز میں اچھا خاصا مائنڈ اپلائی ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹک 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 کرنی ہے, یہ سمجھ آ جائے گی سب کو ٹک ٹک کی, اتنے آسان نہیں ہوتے. وہی بچہ نکلتا ہے, اس کی تھورو سٹڈی ہوتی ہے, بعض کا 6 8 لائنوں کا وہ سچویشن دے دیتے ہیں, سوال 8 آپشنز آ جاتی ہیں. ایسے 10 12 سوال ہیں تو اچھے خاصا بندہ کا مائنڈ اپلائی ہوتا ہے. تو توڑ ساروں کا یہ ہے, اسٹریٹجی یہی ہے, لاہ عمل آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میں نے پہلے سارا سوال پڑھ لینا ہے, پھر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے, پھر 4 آپشنز پڑھنی ہیں, ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اور ہر سوال کسی نہ کسی ٹاپک سے لنک لازمی ہوگا. اپنے آپ سے باتیں کرنی ہے, دل میں کرنی ہے بات, اوکے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے, then you will able to pinpoint the precise answer. اب
یا مجھے ذرا سر بلا رہے ہیں, آپ کے پرنسپل بلا رہے ہیں, تو آئی نیڈ ٹو گو فار 5 منٹس, ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں اور کچھ سوال ہائی لائٹ کریں, پھر میں آتا ہوں. چیپٹر 2 ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, یہ کرنا ہے ابھی؟ میں نے ہائی لائٹ کروایا چیپٹر 2. بس آج نو سر ابھی کرنا ہے. کرنا ہے. اچھا میں ذرا آ رہا ہوں ابھی, ٹھیک ہے سر؟ ابھی کرنا ہے سر. اچھا ان کی بات سن کے آتا ہوں, آپ ویٹ کریں 5 منٹ. اور کوئی سوال ہے تو پوچھو یار. اینی ون ایلس؟ یس, اینی مور کوسچنز؟ سر کوسچن 6 میں کیا لاجک اپلائی ہوئی؟ Question number 6. The most effective communication network. یا اس میں کیا مسئلہ ہے یار؟ The most effective communication network for facilitating the emergence of a leader is. اس سوال کا مطلب پہلے مجھے سمجھاؤ. میں نے کیا کہا تھا اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے, کیا مطلب بنے گا اس کا اردو میں؟ کوئی بتائے گا بچہ؟ اس سوال کو اردو میں کوئی ٹرانسلیٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا یار؟ جلدی سے کرو. سر یعنی کہ بہت اثر انداز کمیونیکیشن جو کہ ایک لیڈر کو ابھارتی ہے, وہ کون سی کمیونیکیشن ہے؟ اس میں 5 ورڈ بتاؤ کون سا ہے, اس کے ساری کہانی گھومتی ہے, بتاؤ. مطلب وہ کمیونیکیشن جس میں لیڈر کی سب سے زیادہ ضرورت ہو. اس میں اس جملے میں 5 ایمرجنسی کہاں لکھا ہے یار؟ ایمرجنسی کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ بھی کتاب میں لکھا ہوگا, میری کتاب میں تو نہیں ہے. اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو ایمرجنسی اور ایمرجنس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے, یہ کہہ رہے ہو نا؟ کہاں لکھا ہوا ہے ایمرجنسی بھائی؟ اس جملے میں 5 ورڈ کدھر ہے؟ اس جملے کا ہیرو کدھر ہے؟ ایک کہانی کا ہیرو ہوتا ہے پروٹیگنسٹ. ہاں ہاں لیڈر. اچھا آپ نے کہا چونکہ وہ لیڈر ہے, نام لکھا تو لیڈر. دا موسٹ افیکٹو کمیونیکیشن نیٹورک, سب سے مؤثر کمیونیکیشن نیٹورک جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, جو مطلب فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اب ذرا فیسیلیٹیٹ پہ زور رکھنا, جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. چاروں نیٹورکس 5 پہ دماغ میں لاؤ, چین, وائی, ویل, یاد ہے کہ نہیں یاد؟ فار فیسیلیٹیٹنگ دی ایمرجنس, وہ ایک لیڈر کو سامنے لاتا ہے, وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے. تو کون سا سسٹم
لیڈر کو سامنے لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. کیا سر ویل. چین میں لیڈر کو سامنے لانے کے لیے سسٹم ہیلپ کرتا ہے؟ نو سر. کیوں؟ وجہ؟ کیونکہ انفارمیشن سب سے پاس ہوتی ہے پھر اوپر جاتی ہے. غلط. اور کوئی؟ کامن سینس کی باتیں ہیں یار. چین میں لیڈر کو سامنے لانے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے، اس کو طاقتور بنانے کے لیے کیا باقی نظام یا باقی لوگ اس کی معاونت کرتے ہیں؟ فیسلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے معاونت کرنا، ہیلپ کرنا. تو کیا چین میں لیڈر کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے؟ نو سر. نہیں ہوتی ہے، وہ پہلے ٹوٹل کنٹرول میں ہوتا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کسی کی؟ آل چینل کیا تھا؟ اس میں سارے مکسڈ ہوں. سر یس سر. لیڈر نہیں ہوتا سر. اس میں تو لیڈر ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. Yeah. میں نے یاد پہلے کہا تھا، آپ نے پہلے ارریلیونٹ کو باہر نکالنا ہوتا ہے. ارریلیونٹس کو باہر اٹھا کے پھینک دو ویسٹ کی طرح، پھر بچ جائیں گے ریلیونٹس. ان ریلیونٹس میں سے موسٹ ریلیونٹ پک کرنا ہے. تو بھئی آل چینل میں تو لیڈر ہوتا ہی نہیں ہے، باہر نکالو اس کو. پھر آگے کیا آ رہا ہے؟ ویل میں ہوتا ہے لیڈر، ویل میں ہوتا ہے. آخر کیا آ رہا ہے؟ ڈائریکٹ. یہ ٹرک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرک کوسچن. یہ آپ کو ٹرک کرنے کے لیے لکھا ہے. بھئی ڈائریکٹ تو لکھا نہیں تھا کہیں. یہ اس طرح آپ کو ایگزامنر ٹرک کرتا ہے، کنفیوز کرتا ہے. اب ویل میں کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا لیڈر سینٹر میں بیٹھتا ہے، وہ ساروں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، گروپ سے، گروپ والے اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس طرح اسے معاونت کرتے ہیں نا. یہ کس بچے نے پوچھا سوال بھائی؟ یس، کس کا سوال تھا یہ؟ سر عبد المعیز میرا. عبد الملک سمجھ آئیے کچھ؟ یس سر. سوال پڑھ کے گھبرانا نہیں ہے، سوال پڑھ کے اس کو سمجھنا ہے. یہ گرلز کو سمجھ آ رہا ہے؟ کیا نام ہے بھی گرلز کا؟ بسما، بختاور، سمجھ آ رہا ہے بچے؟ یس سر سمجھ آ رہا ہے. اور کون ہے؟ جویریہ، بطول، حریم، مظہر، یس سر آ رہی ہے. حریم. یس سر آ رہی ہے. بتاؤ کیا سمجھ آئی اس سوال کی؟ بتاؤ کیا سمجھایا میں نے؟ ریپیٹ کرو، شاباش. یہ جو میں نے بتایا ہے اس سوال میں، اس سوال کو ہم نے کیا سمجھا؟ بتاؤ ذرا. اس میں آپ نے سمجھایا ہے کہ جو اس میں ہم نے بتانا ہے کہ جو سب سے افیکٹو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہم نے بتانا تھا، جس میں جو لیڈر کی امیجن ہونا، جس میں لیڈر ڈومینیٹ کر رہا، مطلب لیڈر ڈومینیٹ کر رہا ہوں؟ صرف ڈومینیٹ نہیں، مطلب اس کا ہونا مطلب کہ ضروری ہو، جس میں نا اس کا ہونا وہ جس ضروری پہ ہو، ابھر رہا. اس میں ابھر رہا ہو. اچھا، پھر چلو آگے. پھر کیا کیا آپشنز دی ہوئی تھی؟ آپ بتاؤ جویریہ، کیا کیا آپشنز دی ہوئی ہیں ابھی؟ سر چین، آل چینل، ویل اور ڈائریکٹ. ہاں. اور اب اس میں بتاؤ کون سا آنسر بنتا ہے؟ پہلے بتاؤ کون سا آنسر نہیں بنتا اور کیوں نہیں بنتا؟ سر آل چینل نہیں بنتا کیونکہ اس میں لیڈر ہوتا ہی نہیں ہے، اور چین میں وہ آلریڈی اس کو ضرورت نہیں ہوتی اپنے آپ کو، مطلب اس کے پاس آلریڈی ساری اتھارٹیز ہوتی ہیں. آپ بتاؤ اور ماہم، اور اس کے علاوہ ماہم اور بتاؤ کون سی آپشن آنسر نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے؟ چین نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ چین میں تو چین اس لیے نہیں ہے کیونکہ چین میں تو مطلب لائک سب سے اوپر تو ڈومینیٹ کرتا ہے، دوسرے ساتھ باقی کمیونیکیٹ نہیں کرتا جیسے ویل میں کر رہا ہوتا ہے. کہ اس میں بول رہی ہے نا کہ کس طرح ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب سارے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آل چینل تو سارے آپس میں لگے رہتے ہیں، لائک آپ نے مائکرو لیفٹ فون رائٹ. ٹھیک اینڈ کرنا ہے. آپ ویل نے میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں بچے اپنا تھوڑا مائکرو فون ٹھیک کرو، آپ کی آواز بریک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آتا. رائٹ، اچھا میں آ جاتا ہوں، میں آ جاتا ہوں. ٹھہر جائیں، 1 منٹ ٹھہر جائیں، آپ تھوڑا ویٹ کریں.
ہاں جی یس. اور کوئی سوال بھائی انیوان؟ آپ بتاؤ بھی. نوین رسول سمجھ آ رہا ہے؟ نوین جی سر آ رہا ہے. اور یہ زویا کیسر جی سر. سمجھ آ رہے بچے؟ سر مجھے 14 کی ہاں جی سر مجھے 14 کی سمجھ نہیں آئی ابھی تک. کوشچن نمبر 14 کون سا ہے بھائی؟ 14 وہی ہے. سینڈر. یہ سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ اچھا بک کھولو ذرا. پیج نمبر کون سا ہے یار بتاؤ؟ یہ سینڈر وہ پروسیس والا بک ہے آپ کے پاس زویا؟ پیج نمبر 7. ہاں میرا کوشچن ہے. بچے آپ کے پاس بک ہے کہ نہیں ہے؟ ہے سر. ہے. پیج نمبر کھولو یار. نئی بک میں کون سا پیج ہے؟ پیج نمبر 7 کرو. اوپن کرو. شاباش. پیج نمبر 7 میں ذرا ڈائیگرام دیکھو. دیکھو جو پیج 6 پہ پروسیس دیا ہوا ہے. پڑھو پروسیس جلدی کرو. شاباش. پڑھ کے بتاؤ مجھے پروسیس. یہ جنریٹ دا میسج ٹرانسمیٹنگ کوڈز دا میسج. ہاں یہ پڑھو. شاباش. میسج انکوڈڈ in the encoded message is transmitted, encoded message is received, receiver decodes the message, receiver provides feedback. آپ لیکچرز پہلے دن سے لے رہی ہو کہ آپ لیٹ آئی تھی؟ سر میں ہم پہلے دن سے لے رہی ہوں. ہاں جی پہلے دن سے لے رہی ہوں سر. یار ابھی سوال زویا کر رہی تھی. ہم آپ نے سوال کیا کہ زویا نے کیا؟ میں نے کیا. اچھا تو آپ کلاسز لے رہی ہو فرسٹ ڈے سے؟ لے رہی ہوں. تو اوکے آپ کو کمیونیکیشن پروسیس کو تو پتا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا اس بک میں فنڈامنٹلی ایک ایرر آ رہا ہے اور میں نے اسی وقت آئیڈینٹیفائی بھی کروایا تھا. میں نے لکھوایا تھا اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جنرلی عام طور پہ ہم میڈیم کو ذریعہ ہی کہتے ہیں نا. یار کس میڈیم سے بھیج رہے ہو؟ ڈو یو ایگری ود اٹ کہ جنرلی ہم میڈیم کو ذریعہ ہی کہتے ہیں؟ اس سے آپ ایگری کرتی ہو؟ جی. اوکے. نہیں لیکن وہ تو چینل ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جنرلی عام طور پہ عام لائف میں بی سی کو سائڈ پہ رکھو نا. بی سی کو سائڈ پہ رکھو. بی سی پڑھنے سے پہلے بھی یہ عام لائف میں اب بازاروں میں جاتے ہو دوستوں بات کرتے ہو عام طور پہ تو ہم یہ کہتے ہیں یار میڈیم کس میڈیم کے ذریعے بھیج رہے ہو. میڈیم کو ہم عام طور پہ ذریعہ ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ڈو یو ایگری ود اٹ؟ پھر جب ہم سبجیکٹ پڑھتے ہیں بی سی کے پہلے 2 پیجز میں انہوں نے میڈیم کو ذریعہ ہی. جیسے پیج نمبر 7 پہ دیکھو اوپر جو سینڈر ہے اس کا ایرو کے نیچے جا رہا ہے میسج جا رہا ہے ریسیپینٹ کے ذریعے جا رہا ہے. ایسا ہی ہے نظر آ رہا ہے سب کو؟ سینڈر میسج بھیج رہے ریسیپینٹ کو, درمیان میں وہ کہہ رہے ہیں میڈیم اور لکھا ہوا ہے لیٹر. اب اگر میں میڈیم کو میسج کہتا ہوں تو پھر اگر یہ میسج ہے تو پھر چینل کدھر ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بک میں پہلے چند پیجز پر انہوں نے میڈیم کو جنرلی ٹریٹ کیا ہے, جیسے عام جنرلی ٹریٹ کرتے ہیں. میڈیم کو ہی چینل قرار دیا گیا ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا میڈیم لیٹر ہے, پھر یہاں چینل لکھتے نا ای میل, چینل لکھتے نا واٹس ایپ, چینل لکھتے نا بائی پوسٹ, تو یہ آپ کی بک میں تھوڑی ایرر ہے. آ جاتی ہیں بکس میں. بک بھی انسان ہی بناتے ہیں, کوئی فرشتے نہیں بناتے. میری نہیں, ہر بک میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں. آگے بے شمار غلطیاں آئیں گی بک میں. تو اسی لیے ٹیچر سے آپ پڑھتے ہیں کہ ٹیچر یہ جو کانٹرڈکشنز آتی ہیں ان کی وضاحت کرے. تو میں نے وضاحت کر دی, اب دوبارہ کر رہا ہوں. آپ کی بک میں بی سی کی بک میں پہلے میڈیم کو چینل ٹریٹ کیا گیا ہے. بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ میڈیم کو الگ کرو, میڈیم میسج ہے اور چینل ذریعہ ہے. یہ جو سوال ہے یہ آپ کا انہی پہلی پیجز سے ہے. دکھنے میں تو پہلا ٹھیک لگتا ہے کہ جب سینڈر انکوڈ کرے گا میسج بھیجے گا, پھر یہ دکھنے میں تو پہلا ہی ٹھیک لگتا ہے. بس میں بھی جلدی میں دیکھوں میں بھی غلط کر جاؤں, پہلا والا ٹھیک لگتا ہے نا. لیکن اگین میں نے کہا چونکہ ایم سی کیوز میں یو آر اسٹرکٹلی گو بائی دا بک, تو بک میں جو کمیونیکیشن آپ کا پروسیس دیا گیا ہے اس میں آپ کا جو ہے وہ میڈیم کو چینل ٹریٹ کیا گیا. ہیونگ سیڈ دیٹ کئی آنسر بھی غلط ہیں. اگین یو جسٹ گو بائی دا بک, آپ کا وہ کریکٹ ہو جائے گا. اب پوچھو کوئی سوال ہے تو, کوئی پریشانی ابھی پوچھو. ڈونٹ بی شائی ٹو آسک کوسچنز, پوچھو آپ.
سر 11 والا بتا دیں. ایک سر منٹ میں لیٹ آیا سر, میڈیم کا ہاں دوبارہ سمجھائیں. آپ بتاؤ ابھی ذرا, اب ہم ریپیٹ کرو, میں نے کیا سمجھایا, جلدی کرو. آپ نے یہ سمجھایا کہ نارملی تو ہم جو ہے جنرلی میڈیم ہی کہتے ہیں, ذریعہ میڈیم کو کہتے ہیں, لیکن بیچ میں ہمارے پاس پہلے کچھ اسٹارٹنگ پیجز میں انہوں نے میڈیم کو ایز اے چینل ہی ٹریٹ کیا ہے, تو ہم نے ذرا کیئرفلی کرنا ہے. اور پھر بعد میں بک میں کیا کیا, بک میں ان کو الگ الگ کر دیا گیا, سیپریٹ کیا میں نے. یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ آپ بچوں نے ایکیڈیمک ایگزام دینا ہے. ایکیڈیمک ایگزام میں ایگزامینر آپ کے بک کے مطابق آپ کو مارک کرتا ہے. سبجیکٹو میں پھر بھی رعایت مل جاتی ہے, آبجیکٹو میں بالکل رعایت نہیں ملتی, یا ہٹ ہے یا مس ہے, ختم. اس لیے یو گاٹ ٹو بی ویری کیئرفل ود دیز ایم سی کیوز اینڈ فل ان دی بلینکس. ہاں جی, اور کو پوچھا, یس, اور کوئی سوال؟ سر 11 والا بتا دیں. ہاں, یہ پہلے بچے نے کیا پوچھا آپ سے پہلے, کیا تھا ابھی؟ 11 سر. 11. What are the steps that are generally, یہ میں نے کہا تھا یہ چیپٹر کا نہیں ہے بھائی, اس چیپٹر کا نہیں ہے, چھوڑ دو اس کو. اوکے سر, چھوڑ دیں. اور کوئی سوال؟ 20 چیپٹر کوشچن نمبر 20 کیا ہے جی؟ یہ بھی میں نے سمجھایا ہوا ہے, یاد نہیں ہے پہلے یار؟ کس بچے کو یاد ہے یار یہ والا سوال؟ کون بتائے گا؟ یہ میں سارا سمجھایا ہوا ہے, بتاؤ. اینی ون؟ یہ آپ کو یاد ہوگا سب کو. کسی کو یاد ہے یہ والا سوال؟ اینی ون یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اس کو پڑھتا ہوں میں, آپ اس کو فالو کرو. فیڈ بیک از اے کریٹیکل کمپوننٹ آف دا کمیونیکیشن پروسیس. یاد رکھو, پہلے حصہ اسٹیٹمنٹ ٹائپ ہوتا ہے, اسٹیٹمنٹ سے ہم ایگری کرتے ہیں یار. وہ کہتے ہیں فیڈ بیک ایک بہت اہم جزو ہے, کس کا؟ کمیونیکیشن پروسیس کا. اسے ایگری کرتے ہیں سارے؟ یس. ایز اٹ انیبلز دا سینڈر ٹو ڈیٹرمن whether the message has been received understood. کیونکہ یہ سینڈر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ معلوم کر سکے کہ میسج ملا بھی ہے کہ سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا. لہٰذا فیڈ بیک بڑا اہم جزو ہے کمیونیکیشن پروسیس کا. آگے آ جاؤ. although feedback is of considerable importance, ہاں جی بے شک فیڈ بیک بڑا اہم حصہ ہے in the communication process, it is observed, یہ دیکھا گیا ہے that it is often ignored in certain situations. پھر بھی فیڈ بیک کو کئی سچویشنز میں اگنور کر دیا جاتا ہے. اب یہ سٹیٹمنٹس ہیں, ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار آگے چلو. مینیجرز آر آفن ریلکٹنٹ, مطلب وہ ہچکچاتے ہیں ٹو پرووائڈ فیڈ بیک ٹو دیئر سبارڈینیٹس. مینیجرز عام طور پہ اپنے سبارڈینیٹس کو فیڈ بیک دینے میں کتراتے ہیں بیکاز آف. اب آپ کو کہ مینیجر تو فیڈ بیک دیتا ہی نہیں ہے, فیڈ بیک تو سبارڈینیٹ دیتے ہوتے ہیں, مینیجر تو میسج سینڈ کرتا ہے. ورٹیکل ہے نا, وہ احکامات دے گا, نیچے والے بندے سنیں گے اور وہ فیڈ بیک دیں گے. یہ لکھا ہوا ہے مینیجر ہی فیڈ بیک دے رہا ہے, یعنی مینیجر فیڈ بیک دینے میں کیوں کترائے گا؟ نیچے وجوہات دی گئی ہیں. فیئر آف ادر پرسنز ری ایکشن, ری ایکشن ہوتا ہے رد عمل, رسپانس ہوتا ہے جواب. کیونکہ مینیجر ڈرتا ہے کہ سب آرڈینیٹ ایک دم ریئیکٹ کرے گا. دوسرا, لیک آف کمیونیکیشن اسکل ان مینیجرز, مینیجرز میں کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تیسرا, نو انٹرسٹ, ان کا سب آرڈینیٹس میں کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں. یہ سارے تو پہلے ہم نے اسٹیٹمنٹ پڑھ لی, اس نے بتایا تھا کہ فیڈ بیک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بعض اوقات فیڈ بیک کو اگنور کر دیا جاتا ہے. ایک مینیجر جو ہے وہ فیڈ بیک دینے سے کترائے گا کب؟ تو آپ نے اپنے آپ پہ سوال کرنا ہے, یار فیڈ بیک تو سب آرڈینیٹ دیتا ہوتا ہے یار. اب مجھے کون جواب دے گا؟ میں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر مینیجر فیڈ بیک دے رہا ہے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سوال کی لکھو, اگر مینیجر فیڈ بیک دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب آرڈینیٹ نے سوال کیا ہے نا. آن لائن کو جہاں لکھا ہے نا, اگر مینیجر, اس لائن کو لائن کرو, اگر مینیجر فیڈ بیک دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب آرڈینیٹ نے سوال کیا ہوگا.
اور اب اس سوال کے جواب دے گا مینیجر. تو بھئی کیوں کترائے گا جواب دینے سے؟ پہلی بات ہے وہ سارے بندے اس کے لیے کام کرتے ہیں, لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے, اس کو ڈر ہے یہ نہ میں ایسی بات کہہ دوں کہ یہ ریاکٹ کر جائیں, رد عمل شو کر دیں, وہ احتجاج پہ چلے جائیں, پروٹیسٹ کر دیں, غصے میں آ جائیں, بغاوت سٹارٹ کر دیں, شور شرابہ کریں, توڑ پھوڑ کریں. دوسرا وہ اس لیے بھی ڈرتا ہے کہ اس کو کمیونیکیشن آتی ہی نہیں ہے. دوسرا اس کا جونیئر کے معاملات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو اب میں جواب یہ دیتا ہوں کہ وہ ڈر رہا ہے, وہ اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ کیا پتا کہیں الٹے گلے نہ پڑ جائیں یا شور نہ کر دیں, احتجاج نہ کر دیں, تو میں کام کسے کرواؤں گا؟ تو اس لیے فیڈ بیک نہیں دیتا. دوسرا اس میں کمیونیکیشن سکل ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ غلط ہے, کیونکہ مینیجر میں تو کمیونیکیشن سکل لازمی ہوتی ہے. نو انٹرسٹ ان جونیئرز, میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے, کیونکہ اگر اس کا انٹرسٹ نہ ہوتا انہیں کبھی بات نہیں سنتا. اوپر لکھا ہوا ہے فیڈ بیک نہیں دے رہا, لہٰذا اس نے اس کی بات تو سنی ہے نا. تو میں کہتا ہوں پہلا والا ہے, کیونکہ ایز اے مینیجر وہ ان سے خوفزدہ نہیں ہے. یا فیئر کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے ڈرتا ہے, یا فیئر کا مطلب ہے یہ نہ ہو یار کام نہ چھوڑ بیٹھے یار, احتجاج نہ کر دیں. تو اس سچویشن میں مجبوراً وہ فیڈ بیک نہیں دے گا. ہاں جی آپ بتاؤ بھائی, سوال کس کا تھا یہ والا؟ سوال کس نے کیا تھا؟ کچھ سمجھ آئی ہے؟ میں نے کیا تھا سر, میں نے کیا تھا. کچھ سمجھ آئی جی بچے؟ سر سمجھ آ گئی. اب دیکھو یہ اچھا خاصا مائنڈ اپلائی ہوتا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں اچھا خاصا مائنڈ اپلائی ہوتا ہے. اس طرح کے 10-12 آ جائیں بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. تو اگین اس سارے کا لنک سٹریٹ اوے آپ کی ٹیکسٹ بک سے. جب ٹیکسٹ بک پڑھتے ہو آپ کا ذہن کھلتا ہے, تب یہ آپ اپنے آپ سے بات چیت کرتے ہو, ورنہ ایک دم دیکھنے میں تو آپ پھر گیس کرو گے, تکا لگاؤ گے. آپ جب اپنے آپ سے بات کرتے ہو کہ فیڈ بیک تو مینیجر دیتا ہوتا ہے یار, سینڈر تو سیلف فیڈ بیک دیتا ہے, لیکن اس کا مطلب ہے اگر اس کو فیڈ بیک دے رہا ہے, سوال اس نے کیا گیا ہوگا. یہ اپنے آپ سے جب گفتگو تب بندہ کرتا ہے جب آپ نے چیپٹر پڑھا ہو, پھر آپ آپشنز کو پڑھتے ہو. یہ تو ابھی آپ کے شروع کے دن ہے, پہلے تھوڑی بہت پرابلم آئے گی, پھر آپ دیکھنا آپ فلوئنٹ ہو جاؤ گے. اگین کچھ جواب بھی غلط ہیں, کچھ سوال واقعی ٹرکی ہوتے ہیں, تو ورنہ جو 95% ہے وہ آپ کر لو گے آرام سے. اور کوئی سوال؟ اینی ون؟ بس دیکھو پورا گھنٹہ ہو گیا سوالوں میں, پورا گھنٹہ چلا گیا. ٹھیک ہے سر ایک کوشچن اور ہے. ہاں جی پوچھو. سر 36 پڑھو اس کو. کیا پڑھو, شاباش پڑھو اس کو, پڑھو اس کو بچے, پڑھو جلدی کرو. Mark the appropriate statement for content and relationship dimensions of communication. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر جو appropriate statement ہے content اور relationship dimension کی, اس کو مارک کرنا. کانٹینٹ اینڈ ریلیشن شپ یاد ہے کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ Yes. بتاؤ کیا ہوتا ہے, بتاؤ. ہاں جی بلاول آپ نے پوچھا ہے سوال. جی سر. بلاول ہوتا کیا ہے کانٹینٹ ریلیشن جی شپ؟ سر. پہلے یہ تو بتاؤ کیا ہوتا ہے. سر یار بلاول آپ کو پیارے بچے, اگر آپ کو کانٹینٹ ریلیشن شپ کا پتہ نہیں ہے تو جواب آپ کیسے ہائی لائٹ کرو گے؟ مجھے بتاؤ جلدی کرو, ٹائم نہیں ہے. تو مجھے یہ بتاؤ آپ جواب کیوں ڈھونڈ رہے ہو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کانٹینٹ ریلیشن شپ ہے کیا؟ تو پھر جواب کیسے آپ اسپاٹ کر سکتے ہو یار؟ بلاول یہ کبھی خیال آیا آپ کے جی ذہن سر. میں؟ جی سر. یہ اچھا خیال آیا جی کبھی سر. اتفاقاً یا حادثاً؟ جی سر. تو بتاؤ کیا ہوتا ہے جی کانٹینٹ سر. ریلیشن شپ؟ بتاؤ کیا ہوتا ہے. سر مطلب کہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے, جس کی میسج کے اوپر ریلیشن شپ ہوتا ہے سینڈر اور ریسیور کے درمیان,
بس میں نے کیا لکھوایا سر اس کا سر میں بتاؤں بتاؤ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتے ہیں جو تعلقات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے. کانٹینٹ کا مطلب کیا ہے یہاں؟ میسج میسج. ریلیشن شپ تعلقات بس یہ تھا 2 کی ورڈ تھے. کانٹینٹ مطلب آپ کیا پیغام بھیج رہے ہو, ریلیشن شپ کس کو بھیج رہے ہو, تو پیغام کو بھی دیکھو اور جس کو بھیج رہے ہو اس کو بھی دیکھو. تو پہلے تو یہ کلیئر ہونا یار, تب آپشنز پہ آؤ نا. بلاول بچے سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر آگے. ایک ایک بچے لفظ مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ ایک دم رش کرتے ہو, فوراً آپشنز پہ جا رہے ہو. آپشنز کہاں سے سمجھ آئیں گی جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا. بس اب ٹائم ہو گیا ہے, ٹائم ہے, ٹھیک ہے اب یہ کر لیں گے. یہ پوچھ لیں گے ابھی آج دن کیا ہے, آج منڈے ہے نا, کل ہم اس کو ریپ اپ کر لیں گے. مزید بھی کوئی سوال ہونا پوچھ لینا. کل آپ کا ٹیسٹ پہ لیا جائے. یس میں اپلوڈ کر دوں گا ٹیسٹ کل, اور گھر میں آپ نے کرنا ہے. رات 10 بجے تک سرورز آن ہوتے ہیں, گھر میں کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے, کتابیں نہیں کھولنی, کتابیں بند کرنی ہیں, سنجیدگی سے, ذمہ داری سے. فائدہ آپ کا, یہ ہم آپ کو تیاری کرائیں گے ساتھ ساتھ. جو اچھا بچہ ہوگا ساتھ ساتھ کرے گا, آخر میں ایزی ہوگا, بالکل کوئی پریشر نہیں ہوگا اس پہ, آلریڈی تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی, بہت پڑھ لیا, ابھی جائیں کھیلیں کودیں مزے کریں, پھر کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اوکے سر, اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.